بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرل نالج کی جانب سے خوش آمدید۔ ایک جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ گو ایک جانور ہے، خشکی میں رہنے والا یہ جانور جو طویل العمر ہوتا ہے، تقریباً 700 سال تک زندہ رہتا ہے، پانی نہیں پیتا اور 40 دن کے بعد صرف ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے، اس کا کوئی دانت نہیں گرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنو سلیم قبیلے سے ایک بدو حاضر ہوا۔ اس نے گوہ جانور کا شکار کیا ہوا تھا جسے وہ اپنی آستین میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس کا ارادہ گھر جا کر اسے بھون کر کھانے کا تھا۔ جب اس نے صحابہ کرام کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے دریافت کیا۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آج تک جتنی عورتوں نے بچے جنے ہیں، آپ سے زیادہ کذب بیانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مجھے اہل عرب جلد باز کہیں گے تو میں آپ کو قتل کر دیتا اور سب کو خوش کر دیتا۔ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے۔ اس بدو کی بات سن کر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گستاخ کے سر قلم کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں پتہ نہیں کہ حلیم کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اس گفتگو کے بعد بدو اپنی آستین سے گوہ نکال کر بولا، جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لائے، لات و عزا کی قسم میں آپ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اس نے گوہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اس نے فصیح عربی میں جواب دیا، میں حاضر ہوں، تمام سعادتیں اور کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہیں۔ ایک قیامت کے قریب آنے والوں کی زینت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، جس کی بادشاہی زمین پر ہے، جس کا راستہ سمندر میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب آگ میں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا، آپ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوا، جس نے جھٹلایا وہ ناکام ہوا۔ اپنی گوہ سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی سن کر وہ بدو مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔